سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درب نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی جب ان کے در پہ قیام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. العزیز دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ذکر رسول کی صدقے ہمیں بار بار حاضری کا موقع عنایت فرمائے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے رضی الدین قادری اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے. اگلے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے پہلے چند اشعار پیش کروں گا کہ پکار مجھ کو نہ دنیا، کیونکہ ہم دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، کچھ دنیا دار بھی ہو گئے ہیں. تو شاعر نے اس بات کو کہا کہ پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول. یعنی پیچھے سے مجھے آواز نہ دے، اب میں کہیں اور کا قصد کر لیا ہے تو مجھے وہاں جانے دے. پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھے تلاش میری، مجھ کو جستجوئے رسول. پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھے تلاش میری، مجھ کو جستجوئے رسول. اور میں جب سے آپ کے در سے لپٹ کے آیا ہوں، میں جب سے آپ کے در سے لپٹ کے آیا ہوں، میرے وجود میں رچ بس گئی ہے بوئے رسول. سرکار نے فرمایا نا، جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. وہاں کی حکمتیں تو دیکھیں، رحمتیں تو دیکھیں، برکتیں تو دیکھیں. ایک بار نماز پڑھ لی تو 50,000 نمازوں کا ثواب. فرشتے صبح آتے ہیں 50,000، شام میں آتے ہیں 50,000. جو ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہوتی. ہم جیسے سیاہ کار وہاں پہنچتے ہیں تو بار بار حاضر ہوتے ہیں. یہ سرکار کا صدقہ نہیں ہے تو کیا ہے. تو میں جب سے آپ کے در سے لپٹ کے آیا ہوں، میرے وجود میں رچ بس گئی ہے بوئے رسول. اور تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضوء رسول. جب آپ وضو فرماتے تھے صحابہ کرام جھرمٹ کی طرح کھڑے ہوتے تھے، پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے بالوں پہ، اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے، برکتیں حاصل کرتے تھے. اندازہ تو کیجئے کیسے عاشق رسول تھے. ہم بھی عاشق رسول ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تقلید کرتے کرتے نیا پار ہو ہی جائے گی. تو تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضوء رسول. اور سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے. سنتے ہیں سماعتیں، سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے. میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول، میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول. نماز مومن کی معراج ہے. حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کو معراج النبی ہوئی، اپنے رب کے پاس پہنچے، عرش مولا. ہم سرکار کے در تک پہنچے، یہی ہماری معراج ہے. اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں 5 وقت تو پھر بھی معراج حاصل ہو جاتی ہے. اور جب سنتے ہیں تو شاعر نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا کہ سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے. میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول. قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. جہاں ہم ہر کام کرتے ہیں وہاں پر روزانہ کچھ دیر اللہ کے محبوب پر اترا ہوا وہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی نایاب ہے. ایک رکوع پڑھ لیں، ترتیب سے پڑھ لیں، بھلے 6 مہینے میں، سال بھر میں ختم ہوگا، ایصال ثواب کر لیں. کم سے کم قاری قرآن کہلائیں گے، تلاوت کرنے والے کہلائیں گے. روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. جب روزانہ ایک کام ہوتا ہے تو سننے والا، دیکھنے والا لکھ لیا کرتا ہے کہ مزدور نے اپنی مزدوری کر لی، تو مزدور کے پسینے خشک ہونے سے پہلے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو بھائی اس کو مزدوری سمجھ کے ہی کر لیا جائے. لیکن محبت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس کا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. تو سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے. میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول. اور میں کیسے ان کے خد و خال بھول سکتا ہوں.
کاش کہ ہم سب بار بار ان کی زیارت کریں، اور زیارت کریں تو ان کے خد و خال ہمارے اندر معجزن ہو جائیں، جذب ہو جائیں، یاد رہ جائیں، تو ہم بھی پھر یہی کہیں جو شاعر نے کہا، میں کیسے ان کے خد و خال بھول سکتا ہوں، کیا ہوا ہے نگاہوں نے حفظ روئے رسول۔ کوئی تو حفظ قرآن کرتا ہے، کوئی حفظ احادیث کرتا ہے، اور کسی نے ان کے چہرے کے خد و خال حفظ کر رکھے ہیں۔ بڑے عاشق رسول دیوانے موجود ہیں جنہوں نے ان کی کھلی آنکھوں سے بھی زیارت کی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، خوابوں میں بھی دیدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دیدار عطا فرمائے۔ میں کیسے ان کے خد و خال بھول سکتا ہوں، کیا ہوا ہے نگاہوں نے حفظ روئے رسول، اور ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ رکھے ہیں، ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ رکھے ہیں، کھڑا ہوا ہوں مظفر میں روبروئے رسول، کھڑا ہوا ہوں مظفر میں روبروئے رسول۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین حیات ظاہری کے انداز میں اپنے مزار پر انوار میں جلوہ افروز ہیں، ہمیں سماعت بھی فرماتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اور جو ان کو جس انداز میں یاد کرتا ہے اسے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ محفل پاک اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ سب کو سماعت فرما رہے ہیں، جب سامنے آ گئے تو روبروئے رسول تو ہو ہی گئے۔ شاعر نے اسی بات کو تو کہا ہے کہ مہر و ماہ کی جو روشنی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے روبرو آنے کے بعد میرے ہاتھوں میں مہر و ماہ یعنی چاند و سورج جیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روشنی ہوتی ہے، ان کی نور مجھے حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی بات کو کہا کہ ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ رکھے ہیں، کھڑا ہوا ہوں مظفر روبروئے رسول، پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوئے رسول، تجھے تلاش میری مجھے جستجو ہے رسول، مجھے جستجو ہے رسول، مجھے جستجو ہے رسول۔ انہی اشعار کے ساتھ دعوت خیرات محترم جناب جنید قادری استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سینئر سنما اعجاز خالد صاحب اپنی قیادت پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ میں بھی وقت میں بھی اپنی عقیدت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ظفر بھائی اور فیضان نواز بھائی بھی موجود ہیں، مل کر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ